یہ ایک درد ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں کئی مہینوں سے آپ کے واعظ میں آتا رہا، کئی مہینوں سے، اور داڑھی پر جب بھی بیان ہوتے تو وہ وقتی طور پر ذرا تھوڑی سی نرامت ہوتی، مگر وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی۔ مگر یہ بتایا کہ اس بار آپ نے ایک تھوڑی سی بات کہی تو اس نے کام بنا دیا۔ وہ اللہ جس چیز سے کام ہے، وہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے نا، جس چیز سے کام بنا دے۔ تو اس نے بڑا عجیب قصہ لکھا، خط دیا اس نے، بڑا عجیب قصہ لکھا۔ کہتے اس بار آپ نے اپنے وعظ میں یہ کہا کہ اگر مرغ کی داڑھی کا مرغ کی اگر کلغی کاٹ دی جائے تو وہ کیا لگے گا؟ مرغی لگے گا، مرغی۔ فرق تو وہی ہے نا، کلغی کاٹ دی تو مرغی لگے گا۔ پھر اگر کسی مرغ کو اشتباہ ہو گیا تو کیا بولے گا؟ ارے شاباش، اس کے دل میں یہ بات اتر گئی، کہتے میں نے توبہ کر لیا، نہ کبھی داڑھی نہیں مڈاؤں۔ ہاں، جو بات جس کے دل میں اللہ تعالیٰ لگا دے، قرآن سے اس کو ہدایت، نوی حدیث سے، نوی فقہ سے، نوی محبت کی باتوں سے، نوی لگی تو یہ بات لگ گئی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور ایک بات یہ سوچیں کہ جس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت ہو، صورت مبارکہ سے نفرت، کیا اس میں ایمان رہ سکتا ہے؟ صورت سے نفرت، ایمان کہاں رہا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے دل میں تو محبت تو ہے، صورت سے نفرت نہیں ہے، تو ایک بات کو ذرا غور سے سوچیں، یہیں بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں، جانے کے بعد بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شخص کے دل میں کسی چیز کی محبت ہو، اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا، تو پھر کوئی جبر ہوگا نا، اس لیے نہیں کرتا، یہی بات تو ہوگی نا، کوئی جبر ہے، زبردستی اس سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنے دیتا، کوئی ایسا کسی نے پکڑا ہوا، اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے جان سے مار دوں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ورنہ دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ کام تو انسان کرتا ہے۔ اگر داڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی؟ آخر پھر کون سی طاقت ہے؟ 50 سال سے امت سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، 50 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے گردن پر کوئی تلوار رکھی ہوئی ہے کہ اگر تو داڑھی رکھے گا تو تجھے ذبح کر دوں گا؟ ہے کسی نے تلوار رکھی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ کسی نے سینے پر گن رکھی ہوئی ہے کہ تیرے دل میں تو ہے، تیرے دل میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے محبت ہے، بہت محبت ہے، مرا جا رہا ہے، بہت محبت ہے، مگر دیکھو اگر محبت کے مطابق تو نے صورت بنا لی تو گن سینے پر ہے، ابھی تیرا قصہ ختم کر دوں گا۔ تو بتائیں، کسی کے سینے پر کسی نے گن رکھی، کسی کے گردن پر کسی نے تلوار رکھی، تو آخر وہ کون سی بات ہے کہ دلوں میں اگر نفرت نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے اگر دلوں میں نفرت نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو اس صورت بنانے سے روک رہی ہے؟ جبر کون کر رہا ہے؟ کون زبردستی داڑھی منڈوا رہا ہے؟ وہ تو کوئی نظر تو نہیں آتا۔ جس قدر اس بات کو سوچیں گے، ذرا غور سے فکر سے سوچیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی توفیق عطا فرما دیں گے۔ رہی یہ بات کہ جب آپ نے داڑھی رکھی تو لوگ کچھ بے دین لوگ وہ تانے دیں گے، تانے بے دین لوگ، تو اس کا جواب وہی کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا بھر نعرہ، ساری دنیا بکواس کرتی رہے، سب شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے، شیطان کے بیٹے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق تو دنیا اڑاتی ہی ہے، وہ تو اڑاتی ہے مذاق مسلمانوں کا۔ جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مذاق جو اڑاتے تھے مسلمانوں کا تو کیوں اڑاتے تھے۔ ایک بات اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھتے
کہ بہت سے لوگ داڑھی رکھ کر فریب دیتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، تو اس سے دھوکہ ہوتا ہے، داڑھی کی توہین ہوتی ہے۔ یہ بھی شیطان نے ایک سبق پڑھا رکھا ہے۔ شیطان ملعون بڑا ہوشیار ہے، بڑے عجیب عجیب سبق پڑھاتا ہے۔ داڑھی رکھ کر برے کام کریں، دغا بازی، جھوٹ فریب کریں داڑھی رکھ کر، تو یہ تو دھوکہ دینے جیسی بات تھی۔ تو ایک بات سے اس کو سمجھ لیں، اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو کر ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو، مسلمان ہو کر چوری کرتے ہو، مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو، مسلمان ہو کر تجارت میں اس قسم کی ملاوٹ کرتے ہو، فریب کرتے ہو، اگر کوئی یہ کہے کسی کو، تو کیا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا؟ اس سے ڈر کے کہ یہ کہتا ہے وہ اسلام کو چھوڑے گا یا گناہوں کو چھوڑے گا؟ دو کام سامنے آ گئے نا۔ کوئی مسلمان طرح طرح کے فریب کرتا ہو، اس کو کوئی تانا دے دے، ارے مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، تو وہ دو کاموں میں سے کیا کرے گا؟ اسلام کو چھوڑے گا یا جھوٹ کو چھوڑے گا؟ بتائیے، جھوٹ کو چھوڑے گا نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ چلیے اسلام کو چھوڑ دیتے۔ تو وہی بات یہاں کیوں نہیں لاتے؟ اگر کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو رہی، کسی نے تانا دے دیا، ارے تیرے منہ پر داڑھی اور کام ایسے کر رہا، تو وہ بجائے اس کے کہ داڑھی کو اڑائے، بجائے اس کے اپنی اصلاح کرے، گناہوں کو چھوڑے۔ اسلام کی بات، یہ مثال خوب یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں۔ اگر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اگر وہ اچھا کام چھوڑنے لگے، تو پھر تو اسلام ہی کو چھوڑ دیجیے۔ اسلام کو نہیں چھوڑتے، لوگ تانے دیں گے تو گناہوں کو چھوڑیں۔ مسلمان ہو کر ایسے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے داڑھی رکھ کر اگر کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے اور کسی نے تانا دیا، تو یہ کہے کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، داڑھی کی توہین میں نہیں کروں گا۔ داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ کہ داڑھی کا گناہ تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے، داڑھی کٹانے مڈانے کا گناہ، یہ تو 24 گھنٹے ساتھ۔ دوسرے گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ کیا اور قصہ ختم ہوا، یہ تو ہر وقت ساتھ ہے۔ سو رہا ہے تو بھی گناہ ساتھ لگا ہوا ہے، جاگ رہا ہے تو بھی ساتھ، مسجد میں ہے تو بھی ساتھ، بازار میں ہے تو بھی ساتھ، ہر حال میں اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، مگر باغیوں کی صورت، گناہ پھر بھی ساتھ، 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا ہے۔ محبت والے جو ہوتے ہیں، محبت والے، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ ایک شاعر تھے دلی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں بہت اونچے نعت یا قصائد کہا کرتے تھے، بہت اونچے درجے، عشق یا قصائد، فارسی میں بھی۔ تو فارسی زبان میں ایک نعت یا قصیدہ کہا، بہت ہی عشق و محبت سے بھرا ہوا۔ ایران میں کسی نے وہ قصیدہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، ان کی زیارت کرنا چاہیے۔ وہ بیچارہ عقیدت میں وہاں سے ایران سے چلا دلی پہنچا، گھر میں جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حجام کی دکان پر ہے۔ آج کل تو پھاوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں نا، پھاوڑے سمجھتے ہیں، مسلمانی کاٹ کر گٹر میں پھینکنے کے پھاوڑے، ایسے کھرچنے والے پھاوڑے۔ اس زمانے میں گھروں میں یہ پھاوڑے نہیں تھے تو حجام کی دکان پر جانا پڑتا تھا، تو حجام کی دکان پر گیا تو وہ بیچارہ ایرانی وہاں پہنچا حجام کی دکان پر، بڑے شوق میں ولی اللہ کی زیارت کے لیے جا، دیکھا تو وہ داڑھی بڑھا رہا ہے۔